ملک اور قوم کے اجتماعی مسائل میں شریعت کی روح سے قوم کی رہنمائی کر سکیں، اور یہ علماء کرام کا فریضہ ہے۔ ہمارے اکابر نے جس جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تھی اس میں فرقہ واریت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ہم اپنے اپنے مسلکوں میں چلے گئے اور دین کو محصور کر دیا۔ میں حق پر ہوں اور باقی سب جو خطاب آپ دے سکے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ملی اور مملکتی زندگی میں قوم کی رہنمائی کے لیے جماعت بنائی گئی۔ اب جب ہم اس جماعت کی تاسیس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اساس میں، اس کی بنیاد میں ہمیں ایک شخص ملتا ہے جس کا نام محمود حسن ہے۔ اب اپنے مدرسے کی تاریخ بھی دیکھ لو، اس مدرسے کی جو بنیاد پڑ رہی تھی تو اس بنیاد میں آپ کو محمود حسن نظر آئے گا، اور پھر جب ان کو شیخ الہند کا مقام مل گیا تو پھر اپنی جماعت کو دیکھ لو کہ اس کی تاسیس میں بھی آپ کو وہی محمود حسن نظر آئے گا۔ تو مجھے معاف فرمائے، مولوی میں بیٹھا ہوں، میں ڈرتا بھی ہوں ذرا آپ لوگوں سے، کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر ہے تو دیوبندی ہے ورنہ ادھورا ہے۔ مدرسہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے اور جمعیت علماء بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ دو اکٹھی ہوں گی تو تب شیخ الہند محمود حسن بنے گا نا۔ آپ لوگوں نے اس کو فرقہ وارانہ ایک دکان بنا دیا ہے۔ ہماری مجلسیں بنتی رہیں، ہم فرقوں کے خلاف بولتے رہیں، اور اس طرح بولنا جس طرح ہم بولتے ہیں، جس طرح ہمارا انداز گفتگو ہے، کیا یہ اصلاح کا سبب ہے یا یہ فساد کا سبب بنتا ہے؟ دین اسلام کی ابتدا تو دعوت سے ہوتی ہے، اور حق راستے کی طرف بلانے کا جو اصول قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ، یعنی یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ جس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں کن حالات میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرا مخاطب کون ہے، جس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں جس مخاطب سے بات کر رہا ہوں وہ واقعتاً میرے سے اتنا مانوس ہے یا نہیں کہ وہ میری بات قبول کر سکے گا، تو پھر اس کو مانوس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا سینہ اس قابل ہو جائے کہ وہ آپ کو قبول کر سکے۔ تو ہمارے بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک ہے مسئلے کا نفس ادراک، یہ ہوا علم، اور مسئلے کا نفس ادراک ہو جائے تو اس مسئلے کے پیچھے جو علت ہوتی ہے، جب وہ اس علت کا بھی آپ کو ادراک ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور جب آپ کو نفس مسئلے کا بھی ادراک ہو جائے اور اس کے پیچھے جو علت کار فرما ہے، دلیل کار فرما ہے،
اس کا بھی ادراک ہو جائے، اس کے بعد پھر ہے حکمت کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں نے کس موقع پر کس انداز اور کس جملوں کے ساتھ یہ بات کرنی ہے۔ تو یہ علم، فقہ اور حکمت، یہ تین چیزیں جب کسی میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ہوتا ہے عالم ربانی۔ تو عالم ربانی بننے کی کوشش کرو بھائی۔ اور دوسرا یہ کہ والموعظۃ الحسنہ، شائستہ انداز گفتگو۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو ذریعہ دعوت ہے وہ حکمت اور حسن موعظت ہے۔ جدال یہ ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال درپیش ہو جائے، دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کسی بات میں الجھ جائیں آپس میں، تو اس الجھن کو بھی شائستہ انداز کے ساتھ انجام تک پہنچا۔ باللتی ہی احسن نہیں کہا، باللتی ہی احسن کہا ہے، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ انجام تک پہنچاؤ۔ یعنی جدال کا انجام اور جدال کا نتیجہ بعین ہی وہی ہو کہ جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا ہے۔ تو جدال کے آداب بھی بتا دیے، اختلاف کے آداب بھی بتا دیے۔ اب ایسی صورتحال میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم عام آدمی کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اب مملکتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دو چیزوں کو ترجیح حاصل ہے، دو چیزوں۔ ایک ہے امن اور ایک ہے معیشت۔ امن تین حروف کا ایک لفظ ہے جو احاطہ کرتا ہے تمام تر انسانی حقوق کا، اور انسانی حقوق تین ہیں: جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق۔ تمام دنیا میں ہر ملک کے اندر جب قوانین بنتے ہیں تو محور یہی تین چیزیں ہوتی ہیں: انسانی حقوق، اور انسانی حق محفوظ ہے تو کوئی تنازع نہیں، پھر امن و امان ہوگا۔ ہم نے 77 سال گزار دیے، ہمیں آج تک یہ انسانی حق کا تحفظ نہیں مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اضطراب ہے، قتل و غارت گری ہے، خون بہہ رہا ہے پوری دنیا میں کہ انسان محفوظ ہے۔ اور جہاں انسان محفوظ ہے، ان کے حقوق محفوظ ہیں، وہاں امن و امان ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آبادی کی مثال دی ہے جہاں امن بھی تھا، جہاں اطمینان بھی تھا، پرسکون ماحول، اور رزق ہر طرف سے کھچ کھچ کے آ رہا تھا، یعنی معیشت بہتر تھی، خوشحال معیشت تھی ان کے پاس۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کا کفران کیا، انکار کر دیا، نافرمانی شروع کر دی، تو پھر اللہ نے دو ابتلائیں اس پر مسلط کر دی، ایک بھوک کی اور ایک خوف کی، یعنی معاشی ابتری آ گئی اور بد امنی آ گئی۔ ہر شخص خطرے میں ہوتا ہے کہ میں کب مرتا ہوں، کس کے ہاتھ مرتا ہوں۔ کیا ہمارے ہاں یہ دونوں صورتحال موجود ہیں یا نہیں؟ تو کیا من حیث القوم ہمیں سوچنا ہوگا یا نہیں کہ جتنا ہم اللہ کے دین سے
دور ہوتے جائیں گے اتنا ہم کفران نعمت کے مرتکب ہوتے جائیں گے۔ اب آج ہمارا جو ماحول ہے، دین کا ماحول، اس پر بھی ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ جو جدت پسندی کے نام سے فتنے ہیں اور چرب زبانی کے ساتھ دین اسلام کی تصویر تبدیل کی جا رہی ہے، جو ہمیں سند سے ملی ہے وہ تصویر محو کر دی جائے اور دین اسلام کی وہ تشریح کی جائے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ جدت پسندی اگر اس کا راستہ کوئی روک رہا ہے، الحاد کا راستہ ہو یا ارتداد کا راستہ ہو، یہ دینی مدرسہ اس کا راستہ روک رہا ہے، جس کے خاتمے کے لیے ہمارے حکمران بھی تھک گئے ہیں، امریکہ بھی تھک گیا، یورپ بھی، اور پوری مغربی دنیا چاہتی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کریں گے، اس کے پیچھے مدرسہ کار فرما ہے، اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہمیں الحاد سے بھی بچاتا ہے اور یہ ہمیں ارتداد سے بھی بچاتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان بھی آج کل سوشل میڈیا سے بڑا متاثر ہو رہا ہے، جدت پسندی سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہم ایجادات کا انکار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، انسان تو اس کا انکشاف کرتا ہے، سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اور انسان کوشش کر رہا ہے ان کو نکالنے۔ کیوں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ پورا کرنا ہے نا۔ تو قیامت سے پہلے پہلے جو علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا، اس علم کو حاصل کرنے کا استعداد اللہ نے بنی آدم کو عطا کیا۔ اب وہ اپنے اپنے استعداد کے مطابق محنت کرے گا، ایجادات کرے گا، اور یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے، بنی آدم کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی عجیب احساس کمتری ہے، مغرب نے تو بہت کچھ کر دیا اور ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بابا یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، لیکن نئی ایجادات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مصرف کیا ہے۔ اگر مصرف غلط ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ جرم ہے۔ اگر مصرف صحیح ہے تو ٹھیک ہے۔ بندوق ہے، اگر آپ اس کو اپنے دفاع کے لیے رکھتے ہیں، گھر میں امن کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے، اور ایک بھی یہ پہلو ہے کہ آپ کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں، اس کا دار و مدار استعمال پر ہے۔ تو اس پہلو کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ آج انسانی معاشرے کو اور مسلم معاشرے کو اور خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کو جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا مصروف عمل ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، مجھے ایک شخص نے جو بڑی انتہائی ذمہ دار شخص تھا اور ایک خاص مشن پر میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ہم نے پشتون بیلٹ میں جہاں پر مذہب کی جڑیں گہری ہیں، وہاں ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے نئی نسل کو مذہب سے دور کرنے کے لیے 15 سال تک وسائل مہیا کیے۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیادیں مجھے معلوم ہیں، اس کے اساس مجھے معلوم ہے، لیکن ان چیزوں سے بھی تو لوگوں کو بچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب انبیاء کرام کی اصطلاح میں بھی اس کو سیاست کہا جاتا ہے، ہمارے تمام خلفاء کی اصطلاح میں بھی اس کو سیاست کہا جاتا ہے، اور تاریخ اسلام میں سیاست کے موضوع پر 500 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں کو کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ کے لیے پوچھ لیا تھا، اتنا بڑا موضوع ہے آپ کا۔ حالات نے کس طرح اپنا پہیہ گھمایا اور اسلام کی بات کرنے والے وہ سیاست سے لا تعلق ہو گئے۔ یہ تو انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔
الانبیاء کانوا یسوسون قومهم، اپنی قوم کی تدبیر و انتظام اور معاملات کو سنبھالنا یہ تو انبیاء کا کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی قوم کا جو تدبیر و انتظام تھا اور معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، ایک جاتا تھا دوسروں کی جگہ سنبھالتا تھا، اور اب آخری پیغمبر بن گئے۔ تو لا نبی بعدی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یہ تسوسہم کے ذیل میں ذکر کیا ہے نا، تو آپ کیسے ختم نبوت کو سیاست سے الگ کر سکتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں یہ سیاست سے بالا تر مسئلہ ہے۔ ہاں، اس گندی سیاست سے بالا تر ضرور ہے، جس میں مفادات ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں چوری ہے، جس میں خیانت ہے، اور یہ چیزیں استعمال کر کے ہم مناصب تک پہنچتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ مذموم سیاست ہے۔ لیکن میں علماء سے مخاطب ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوں، ذرا سوچو اس بات کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بھی آج مناصب پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خامیاں ہیں کہ جس کو ہمیں دور کرنا ہو، اور جو سند کے ساتھ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم نے سند کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر اس حدیث کے ساتھ سند نہ ہو فوراً آپ اعتراض ہوتا ہے، جی بغیر سند کی حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو بغیر سند کی سیاست جائز ہوگی؟ بغیر سند کی عبادت جائز ہوگی؟ سند چاہیے۔ جس طرح ہم معاشرتی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں نسب کے قائل ہیں، اور نسب کو تبدیل کرنے کے خلاف تو وعید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس طرح ہم نسب کو اپنی عزت و وقار کے لیے اور معاشرے میں توقیر کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس طرح نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے ہم نے سیاست کے لیے اور دین کے لیے بھی بطور سند کے ہم نے پیش کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں، ہمیں 77 سال ہو گئے ہمارے ملک میں، جس ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا تھا، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے حشر کیا کیا ہے؟ اب ہمارا رویہ اللہ کے کلمے کے ساتھ یہ ہو جو ہم 77 سال سے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں خوشحالیاں ملیں، ہمیں امن ملے، ہمارے انسانی حقوق محفوظ ہوں، ہماری معیشت خوشحال ہو۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سن 1973 میں ہم نے آئین بنایا۔ آئین بناتے وقت جو ہمارے اکابر سے ہو سکا، اتنا کچھ اس میں ڈال دیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین ہمیں اسلام کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پھر بڑا سوال یہ ہوتا ہے، ہاں مولوی صاحب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام تو اچھی بات ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کس کا اسلام؟ شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، دیوبندی کا اسلام، وہابی کا اسلام، کس کا اسلام؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی آئین کے بنانے کے فوراً ساتھ ہی اس مسئلے کو حل کیا گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے۔ ہر مکتب فکر کے جید علماء کرام اس میں آتے ہیں، ریٹائرڈ جج آتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، اور آج تک 1973 کے بعد سے لے کر آج تک جتنی سفارشات اس کونسل نے مرتب کی ہے، 99% سفارشات متفقہ ہیں۔ کونسل کے اندر بھی اس پر اتفاق ہے، کونسل سے باہر بھی اس پر اتفاق ہے، لیکن کارکردگی ہماری کیا ہے؟
کہ ان سفارشات کی بنیاد پر آج تک قانون سازی نہیں ہو سکی، ایک قانون سازی بھی نہیں ہو سکی۔ ابھی چند دن پہلے آپ غوغا سنتے رہے 26ویں ترمیم کا، تو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 31 دسمبر 2027 تک سود کا خاتمہ کیا جائے، یعنی ہر تمام اداروں اور مالیاتی اداروں کو یہ ہدایات دی گئی کہ اس عرصے میں آپ نے اپنا تمام مالیاتی نظام یہ سود کی علائش سے پاک کرنا ہوگا۔ اب کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن ہماری کورٹ بڑی کمزور، شریعت کورٹ بہت کمزور ہے۔ ایک تو ہم نے آئین میں یہ بات اب ڈلوا دی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک میں ربا ختم ہو جائے گا، اب آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس فیڈرل شرعی عدالت کے پاس طاقت نہیں تھی، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی سفید کاغذ پر بھی اپیل دائر کر دیتا تو فیصلہ معطل خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ یا اپیلیٹ بینچ وہ کہے کہ بھئی ہم اسٹے کرتے ہیں اس کو، وہ درخواست دینے کے ساتھ اسٹے ہو جاتا، پھر کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہوتا تھا۔ اب ہم نے آئین میں یہ ڈلوا دیا ہے کہ فیڈرل شریعت بورڈ کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا، اور اگر کسی نے اس کے خلاف اپیل کی، ہم اپیل کے حق کو ختم نہیں کرتے، لیکن اگر بالائی عدالت نے، سپریم کورٹ نے یا اس کی اپیلیٹ بینچ نے 1 سال تک اس کے خلاف اپیل کا فیصلہ نہ دیا تو خود بخود وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اب باقی بات صبر اب باقی چیزیں تو آئیں گی، دیکھا جائے گا، لیکن سود کے خلاف فیصلہ تو آیا ہوا ہے نا۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو ملا کر آپ بتائیں کہ اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرے گی تو وہ آپ کا سامنا کورٹ میں نہیں کر سکے گی، اور پھر ہماری کورٹ فیڈرل شریعت اتنی کمزور تھی کہ اس کے اپنے ججوں میں سے کوئی بھی اس کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، تو کوئی جج آتا بھی نہیں تھا۔ ہم اس عدالت میں ہم آئیں گے، ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ دلچسپی کسی کی نہیں ہوتی تھی، باہر سے کسی ریٹائرڈ آدمی کو لا کر اس کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا۔ اب ہم نے اس کو یہ طاقت دے دی ہے آئین کی روح سے کہ خود فیڈرل شریعت کورٹ کے جج صاحبان میں سے ایک جج جو سینئر ہوگا یا جو بھی اس کے قواعد طے ہوتے ہیں وہ اسی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا باقاعدہ۔ تو شرعی عدالت کو طاقتور بناتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات صرف آتے تھے اسمبلی میں، پیش ہو کر چلے جاتے تھے کسی کمیٹی میں اور ڈمپ ہوتے جاتے تھے، وہ کمرے بھرتے چلے جا رہے ہیں اور ختم۔ اب ہم نے آئین میں لازم قرار دے دیا کہ صرف پیش نہیں ہوگا، اس پر بحث بھی ہوگی۔ اب جب بحث ہوگی تو پھر دلائل سامنے آئیں گے، پھر تو قانون سازی کی طرف جائیں گے، کیونکہ قانون سازی کا حق جو پارلیمان کے پاس ہے وہ آئین کی روح سے آپ اس سے نہیں چھین سکتے۔ لیکن وہاں تک پہنچاؤ تو اسی بات کو، وہاں تک بات ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو الحمدللہ تھوڑی سی طاقت کے ساتھ سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ اور قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور ہم نے 1 مہینہ مذاکرات کیے ہیں۔ پہلے ہمیں کہتے رہے سب بہت ضروری ہے، بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے، 9 گھنٹے کے اندر اندر پاس کرنا ہے۔
وہ ہم نے کہا کس چیز کو پاس کرنا ہے, کوئی چیز تو لاؤ سامنے. تو پہلے تو ہم سے سودا چھپاتے رہے. جب ہم نے وہ نکالا, اس کو دیکھا, تو یہ تو اس آئین کے ساتھ بھی دشمنی تھی, اس پارلیمنٹ کے ساتھ بھی دشمنی تھی, اس جمہوریت کے ساتھ بھی دشمنی تھی, اس قوم کے ساتھ بھی دشمنی تھی, کیونکہ انسان کے جو بنیادی حقوق کا آئین تحفظ کرتا ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا. تو ہم نے اس پہ انکار کر دیا. عدالتوں کو کمزور کرنے کا بل تھا, ہم نے انکار کر دیا. اب آپ بتائیں, سرکار نے جو بل پیش کیا, ترمیمی بل, اس کے 56 شقیں تھیں, 56 شقیں, اور ہم نے ایک ایک کو کٹواتے 22 پہ لے آئے. یعنی 34 شقیں ہم نے نکلوا دی. جب ان کو 22 پہ لا کے کھڑا کیا تو پھر اپنے ہم نے 5 اور داخل کروا دی, تو وہ 27 میں پاس ہو. لیکن تماشا یہ ہے, ذرا اس بات کو بھی آپ سمجھیں کہ دینی مدارس کے حوالے سے, اس کے رجسٹریشن کے حوالے سے, ان کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے, الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں, جس میں زرداری صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے, سارے تھے جی, وہاں ایک مسودے پہ اتفاق ہو گیا تھا, اسمبلی میں بھی آ گیا تھا, کسی نے رکوا دیا, بیچ قانون سازی کے رکوا دیا. مجھے بہت کہا گیا کہ اب جس چیز پوزیشن میں ہے بس پاس کر دو. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چھوڑ دو, ہم جدوجہد والے ہیں, جدوجہد جاری رہے گی. دیکھیں گے تم مدرسے کو کس طرح بند کرتے ہو. ہم تو آپ کے قانون کا احترام کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. ہم بینک اکاؤنٹ اس لیے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سرکار کے سامنے بھی اپنا حساب کتاب پیش کر سکیں. اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے, لاکھ دفعہ نہیں چاہیے, ہمارے مدرسے ٹھیک آباد چل رہے ہیں, اللہ خیر خیر. تو وہ رہ گیا وہاں. اب جب یہ مرحلہ آیا تو ہم نے پھر کہا کہ بھائی اس چیز پر تو اتفاق تھا, اب کوئی جھگڑا نہیں ہے, اسی چیز کو لا کے پاس کر دیا. وہ ایکٹ تھا, وہ آئینی ترمیم نہیں تھی. چنانچہ وہ پاس ہو گیا. اب جب پاس ہو گیا تو صدر مملکت دستخط نہیں کر رہے, اور دستخطوں کا جب مرحلہ مکمل ہو گیا اور بغیر دستخط کے اب اس سے قانون بن جانا تھا, تو بڑی چالاکی کے ساتھ کوئی 7-8 اعتراضات لگوا کر واپس بھیج دیا. اور یہ بھی تاریخ گزرنے کے بعد اس کو آئینی حق نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس لقمے کو ہضم کر سکیں گے. میں نے کہا ان سے کہ بھائی جس بل پہ اتفاق کرایا تھا, آپ نے الیکشن سے پہلے اس پہ اتفاق رائے کیا, الیکشن کے بعد آپ نے اس پہ اتفاق رائے کیا, 5 گھنٹے کراچی کے بلاول ہاؤس میں مذاکرات ہوئے, وہاں اس پہ اتفاق رائے ہوا, 5 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب کے لاہور کے گھر میں میٹنگ ہوئی, اس پہ اتفاق رائے ہوا. ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں کو اس پہ اتفاق پہ لے آئے. سارے معاملات حل ہونے کے بعد آپ اس پر تو دستخط نہیں کر رہے. لیکن 26ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد آپ نے ایکٹ پاس کیے جو متنازع ہیں, جو 26ویں ترمیم کی روح کے منافی ہیں. وہی غلط کام کیے جس سے ہم آپ کو روک رہے تھے, لیکن متنازع بل مطابق فوراً دستخط کر دیا. کیا انسانی حقوق کے خلاف اور کسی ادارے کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دینے کے, مدت ملازمت پہ غیر ضروری اضافے کے مراعات, اس پر تو آپ ایکٹ پاس کر سکتے ہیں, لیکن جس پر اتفاق رائے ہوا تھا اس پر دستخط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے, آپ دعا کریں. اور اگر نہیں ہوتے تو میں آج مدرسے میں بات کر رہا ہوں. جمعیت علماء, وفاق المدارس, تمام اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پورے ملک سے انشاءاللہ اس احتجاج کو اٹھائیں گے, اور پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے. پھر وہ ہمارے وہ کارکن نہیں ہیں جو آپ کے کسی شر سے بھاگ جائیں گے.
آپ تیار ہوں گے نا پھر اس کے لیے؟ قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا. وہ کہتے ہیں قائد اشارہ کوا چی تختو بسنگے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اشارہ کرو تاکہ ہم بھاگیں گے کیسے. تو اس میدان میں ہمیں ڈٹنا ہے. یہ مدارس دین کا مسئلہ ہے اور دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ مدارس الحاد کا راستہ روکتا ہے. یہ مدارس ارتداد کا راستہ روکتا ہے. قوم کی دینی رہنمائی کرتا ہے. اور مغرب کی خواہشات پر ہم اداروں کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکے. اب دیکھتے ہیں، ہم نے تو پبلک میں بات کہہ دی ہے اور آخری اور حتمی اعلان انشاءاللہ پھر 8 دسمبر کو پشاور کے اسرائیل مرد آباد کے جلسے میں ہوگا. جہاں اسرائیل مرد آباد ہوگا وہاں یہ حکمران بھی مرد آباد ہوں گے. حضرت استاد ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ آپ کی تائید ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب تائید ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلباء کو روک دو پھر. خبردار روٹی بند کر. یہ جامعہ اسلامیہ باب العلوم سمیت تمام وفاق المدارس سلفیہ کے مدارس مولانا کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور